الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، حقیقت شناسی یہ ہے کہ ہر انسان کا وقت بہت تھوڑا ہے. حقیقت شناسی یہی ہے کہ ہر آدمی کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے. زندگی بہت محدود ہے. یہ زندگی کا سفر کسی لمحے بھی ختم ہو سکتا. حقیقت شناسی یہی ہے. کہ ہر ایک کے پاس وقت تھوڑا ہے. اقترب للناس حسابهم، بہت قریب ہے وقت. زندگی بہت محدود ہے. زندگی کا سفر کسی لمحے بھی ختم ہو سکتا ہے. پانی کا بلبلا ہے، کب پھٹ جائے. حقیقت تو یہی ہے. لیکن اللہ کریم کہہ رہے ہیں لوگ اس سے غافل بھی بہت ہیں. غافل بھی بہت ہیں. سچائی بھی ایسی کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا انکار نہیں کرتا. غفلت بھی اتنی کہ شاید ہی کسی سچ سے اتنی غفلت ہو. سچائی بھی ایسی کہ دنیا کا کوئی انسان اس کا انکار نہیں کرتا. ورنہ لیکن شاید ہی کوئی ایسا سچ ہو جس سے اتنی غفلت ہو. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن النعيم يزول والأمر ينفذ وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم أنك بعدها محمول. میرے دوست کس دھوکے میں ہے، کس دھوکے میں ہے. یہ نعمتیں تو ایک ایک کر کے چلی جاتی. زمین گئی، مال گیا، اولاد گئی. تیرے جسم کی نعمتوں میں زوال آیا. یہ حسن گیا، یہ جوانی گئی، یہ بڑھاپا آیا، یہ کمر جھکی، یہ گھٹنوں کا درد، یہ دماغ شل ہونے لگا، یہ کمر جھکی. کیوں دھوکے میں؟ جب کسی سفر مسافر کو دیکھو کہ لوگ اسے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، کسی مسافر کو دیکھو کہ دنیا والے اسے کندھے پہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس نظر سے بھی دیکھ لیا کرو کہ یہ کل تمہاری بھی سواری ہے. وَإِذَا حَمَلْتَ عَلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ. یہ کل تمہاری بھی سواری بننے والی ہے. تو زندگی کی ان ساری نعمتوں پہ زوال ہے. ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پہ فنا ہے. اولاد فنا ہے، فانی ہے. دولت کب تک رہے گی؟ زمین جاگیر کب تک؟
عہدہ، منصب، اسٹیٹس کب تک؟ عزت کب تک؟ شہرت کب تک؟ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے اس پہ فنا ہے. صحت کب تک رہے گی؟ جوانی کب تک رہے گی؟ حسن کب تک رہے گا؟ زندگی کب تک رہے گی میاں؟ ما عندکم ینفد، سب پہ فنا ہے. بلکہ اس سے بھی آگے بات، سبحان اللہ، تمہاری خوشی غمی بھی فنا ہے. تمہاری خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، اور تمہاری زندگی میں جو صدمہ آیا ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. جو تمہاری زندگی کی راحت ہے یہ بھی ہمیشہ نہیں ہے، اور جو تمہاری زندگی کی تکلیف ہے نا یہ بھی ہمیشہ نہیں ہے. جو تمہاری زندگی کی مشکلات ہیں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی، اور جو یہ آسانیاں ہیں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی. ما عندکم ینفد، جو بھی تمہارے اوپر حالات آئے ہیں یہ ہمیشہ نہیں رہتے. بس اوقات زندگی میں ایسا صدمہ آتا ہے، بتائیے اگر وہ صدمہ باقی رہے تو دماغ کا کیا حال ہو جائے. لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ صدمہ، اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی. تو اسی طرح خوشی کا بھی حال ہے، اسی طرح لذت کا بھی حال ہے. یہی حال تکلیف کا بھی ہے، ہمیشہ تو نہیں رہتی. تو جو تمہارے جسم سے باہر چیزیں ہیں تمہارے پاس، جو تمہیں غافل کرتی ہیں، دولت، زمین، جاگیر، شہرت، نام و نمود، یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. اور جو تمہارے جسم کے اندر ہے، جوانی، خوبصورتی، زندگی، یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گی. اور جو تمہاری زندگی میں احوال آ رہے ہیں، راحت کے اور تکلیف کے، خوشی کے اور غم کے، جو تمہاری زندگی کے صدمات ہیں یہ بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے. وما عند اللہ باق، وما عند اللہ باق. لیکن سبحان اللہ، اگر ان اللہ کی دی ہوئی حالات میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں، اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں میں اگر تم نے نیکی کر لی، وما عند اللہ باق، یہ نیکی ہمیشہ رہے گی. اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے جسم سے باہر ہیں یا جسم کے اندر ہیں، ان میں تم نے نیکی کر لی، اللہ کا حکم پورا کر لیا. وما عند اللہ باق، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہو. اور جو تمہاری زندگی کے صدمات ہیں، احوال ہیں، یہ تو ہمیشہ نہیں رہیں گے. لیکن اگر ان صدمات میں اور ان تکالیف میں اور ان غموں میں تم چاہو تو اپنے لیے دولت کے ذخیرے اکٹھے کر سکتے ہو. اگر چاہو تو ان صدمات میں، ان تکالیف میں، ان پریشانیوں میں جو ہمیشہ نہیں رہنے والی، لیکن تم ان میں نیکی ایسی کر سکتے ہو، نیکیوں کے ذخائر ایسے اکٹھے کر سکتے ہو جو ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. کسی کی بات پر تمہیں تکلیف ہوئی، چوٹ لگی تمہارے دل پہ، ایک تو یہ کہ آپ نے بھی ترکی بترکی جواب دے دیا، تو دونوں کے یہ گناہ ہمیشہ رہیں گے. لیکن اگر تم نے اس کو یہ کہا اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے معاف کر دے،
تیری تکلیف تو تھوڑی دیر کی، لیکن یہ جو تم نے دعا دے دی اور نیکی کر لی، یہ تمہاری نیکیوں کا وہ ذخیرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. کسی نے تمہیں گالی دے دی، اور ایک یہ کہ بدلے میں تم نے بھی گالی دے دی، تو گالی کی تکلیف تو تھوڑی دیر کی ہے، لیکن اس پر کیا ہوا یہ گناہ یہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اگر آپ نے صبر کر لیا اور اسے اچھے اخلاق سے جواب دے دیا، تو اس تکلیف جو تھوڑی دیر کی ہے، آپ نے اپنے لیے نیکی کا ایسا ذخیرہ اکٹھا کیا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو دولت بھی فانی، عزت شہرت بھی فانی، زمین جاگیر بھی فانی، گھر اور محل بھی فانی. لیکن انہی فانی چیزوں میں اگر تم چاہو تو ایسی نیکی کر سکتے ہو سبحان اللہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ تو فانی ہے. اللہ نے صحت دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. جوانی دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. زندگی دی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی. لیکن اس میں تم ایسی نیکی کر سکتے ہو بھائی کہ یہ چیزیں 10 سال میں رہنے والی ہیں، 20 سال کے اندر رہنے والی ہیں، چند سالوں میں رہنے والی ہیں، لیکن وہ نیکی کا ذخیرہ خربوں سال کے لیے. اس لیے علماء نے لکھا ہے ساری دنیا کے انسان دنیا کمانے پہ لگ جائیں، ساری زندگی وہ نہیں کما سکتے یہ ایک مسلمان 1 منٹ میں کما سکتا ہے. اللہ ہمیں اس پہ یقین نصیب فرما دے. ساری دنیا کا انسان دنیا کمانے پہ لگ جائے، ساری زندگی کمائے، وہ نہیں کما سکتا جو ایک ایمان والا 1 منٹ میں کمائی کر سکتا ہے. اگر اس نے شکر کر لیا، اگر اس نے صبر کر لیا، اگر اس نے صبر کر لیا اس 1 منٹ میں اور شکر کر لیا، اپنے نفس کو حرام سے روک دیا، یا اللہ کی نعمت میں اللہ کا حکم زندہ کر دیا، یہ وہ کمائی ہے جو ساری دنیا کی کمائی پر بھاری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرما دے. تو میرے عزیزو، زندگی تو تھوڑی سی ہے، فرصت تو ختم ہونے والی ہے، اس نے تو ہمیشہ نہیں رہنا. یہ تو ہمیشہ نہیں رہتی، کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہتی. لیکن عقل مند لوگ، دور اندیش سمجھدار لوگ ان فانی چیزوں سے کمائی کرتے ہیں، اور ایسی کمائی جو ہمیشہ رہتی ہے، ایسی دولت اکٹھی کرتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ سمجھدار ہیں، اور کون لوگ دور اندیش ہیں، کون دور کی نظر رکھتے ہیں، روشن خیال، دور کی نظر رکھنے والے، زندگی کی اچھی پلاننگ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت اکثرہم استعدادا للموت ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. جو دنیا میں رہتے ہیں لیکن اپنا خربوں سال کا کیریئر بناتے، ان فانی نعمتوں سے نہ ختم ہونے والی زندگی کا سامان اکٹھا کرتے ہیں،
ان فانی نعمتوں سے ایسی کمائی کرتے ہیں، ایسی دولت بناتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ ہیں عقل مند لوگ، یہ ہیں سمجھدار، یہ ہیں دور اندیش. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت ایک آدمی نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں 10 عقل مند لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو میں عقل مند لوگ تلاش کیسے کروں؟ نظر تو مان لی کہ کھانا کھلاؤں گا، لیکن میں نظر عقل مند لوگ تلاش کیسے کروں؟ کوئی معیار، کوئی پیمانہ؟ تو حسن بصری بڑے آدمی ہیں، صحابہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے سعید ابن مسیب اور حسن بصری رحمہ اللہ کا. فرمانے لگے اللہ کی نبی کی یہ حدیث دیکھ لو، اس حدیث کی روشنی میں تم عقل مند لوگ تلاش کرو جو دنیا کی فانی نعمتوں سے نہ ختم ہونے والی دولت کماتے. دنیا کی فانی نعمتوں سے نہ ختم ہونے والی دولت کماتے ہیں. اعددت لعبادی الصالحین، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے، حدیث قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ انعامات تیار کر رکھے ہیں ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی سنا، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کے دل پہ اس کا خیال آیا. فرمایا قرآن کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ بس آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. سبحان اللہ، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. دنیا میں تم وہ کچھ دیکھا ہی نہیں، ایسا کبھی سنا نہیں، ایسا کبھی تمہیں خیال نہیں آیا، تمہیں ایسا خیال آ بھی نہیں سکتا. وہاں کا معیار اتنا اونچا ہے، وہاں کا اسٹیٹس اتنا بڑھیا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بس اتنا خیال رکھو، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور پیارے کریم نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، پیارے رب نے کتنا پیارا جملہ کہا، اعددت لعبادی، بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہے. اس کی اپنی ایک لذت ہے. حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، عصر کے بعد چہل قدمی کبھی کبھی کرتے تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے پڑھتے اپنا وقت گزار لیا کرتے تھے، لذت لیتے تھے، مزہ لیتے تھے. اور وہ آیت تھی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائیں گے، ان کا رب انہیں شراب طہور پلائیں گے. تو اس میں اتنی لذت ہے، جن کو محبت ہو نا وہی جان سکتے ہیں کہ محبوب کہہ رہے کہ میں نے آپ کے لیے یہ چیز تیار کی ہے، تو اس کے تصور میں بھی مٹھاس ہے. آپ اپنے گھروں کے مہمان آتے ہیں تو کسی کو مہمان کو ملازم پانی پلاتا ہے، کسی کو آپ کا بیٹا شربت پلاتا ہے، اور کچھ مہمان ایسے آتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کے خود پلا رہے ہوتے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کچھ مہمان ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کریم خود پلا رہے ہو. کیا ہی بات. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
تو میرے عزیزو، زندگی تو تھوڑی سی ہے، وقت تو تھوڑا سا رہ گیا ہے. حقیقت تو یہی ہے، جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے سب پہ فنا ہے. میرے جسم سے باہر، میرے جسم کے اندر آنے والی زندگی کے احوال اور حالات سب پہ فنا ہے. کوئی حالت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، نہ غم نہ خوشی، نہ تکلیف نہ راحت. نہ کوئی حادثہ اور نہ کوئی مسرت کی خبر ہمیشہ تو نہیں رہے گی. لیکن ان ساری فانی چیزوں میں اللہ کو راضی کر لینا، یہ کمائی، یہ کمائی ہے. یہ سمجھ میں آ جائے. وقت ضائع کر رہے ہو. میں نے عرض کی نا کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو کر دنیا کمانے لگ جائیں زندگی بھر، وہ نہیں کما سکتے جو ایک ایمان والا 1 منٹ میں کما سکتا ہے. اس زندگی کی اتنی بڑی کمائی ہو سکتی ہے. وقت گزر رہا، نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں، حسرت رہے گی. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اب دیکھ لیا، اب دیکھ لیا آنکھوں سے، واپس لوٹا دے، نیک بن جائیں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ اب آنکھوں سے دیکھ لیا، یقین آ گیا ہے، واپس بھیج دے، نیک بن جائیں گے. یہ حسرت بھرا جملہ لوگ کہیں گے. اللہ کریم نے آج پہلے سے بتا دیا، نقل کر دیا اپنے قرآن میں کہ لوگ حسرت کریں گے. فرجعنا نعمل صالحا، نیک بن جائیں گے. کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکروا، کہ ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی، اگر چاہتے تو نصیحت حاصل کرتے. اور تمہیں بتانے والی بھی آئے، خبردار کرنے والی بھی آئے کہ غفلت کی چادر ہٹاؤ، ہوش میں آؤ، وقت گزر رہا ہے، یہ پھر نہیں ملتا، میری حسرت رہ جائے گی. وجاءکم النذیر، بتانے والے بھی آئے. بلکہ مفسرین نے لکھا کہ تیرے گھر کا اٹھنے والا جنازہ یہ بھی تمہیں خبردار کرتا ہے. تیرے گھر میں آنے والی اولاد، پوتا، یہ بھی تجھے آگاہ کرتا ہے کہ تیرا جانے کا وقت آ گیا. تیرے جسم کی کمزوری، بالوں کی سفیدی، یہ بھی تمہیں آگاہ کرتا ہے. سورج کا نکلنا اور پھر غروب ہونا، یہ تمہیں سبق دیتا ہے تیری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے. تیری زندگی کی بھی شام ہو چلی ہے، کسی وقت بھی غروب ہو جائے گا. وقت گزر رہا. تو میرے عزیزو، اللہ کریم کا پیغام ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب فانی ہے. نہ کسی نعمت پہ اتراؤ، نہ کسی نعمت پہ غرور اور تکبر کرو، اور نہ کسی تکلیف اور پریشانی میں مایوس ہو جاؤ، اس لیے کہ فانی ہے. اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟
کہ نعمت ملے تو شکر کرو، تکلیف آئے تو صبر کرو. یہ وہ کمائی ہے، وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. نعمتیں ملی ہیں تو یہ نعمتیں تمہیں غفلت میں نہ ڈالیں، غرور میں نہ ڈالیں، گناہوں پہ آمادہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دور نہ کریں. وبال بن جائیں گی، وبال بن جائیں گی. اور اگر زندگی میں کوئی ناگواری ہے، ازمائش ہے، کوئی تکلیف اور غم ہے، تو یقین رکھو نا بھائی یہ ہمیشہ تو ہی رہے گا. اور اسی تکلیف میں وہ ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں، وہ دولت اکٹھی کر سکتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی. تو پھر کیا ہوا؟ وہ زحمت، وہ مصیبت، وہ تمہارے حق میں بہت بڑی رحمت. وہ زحمت، وہ تکلیف، وہ بیماری، وہ تمہارے حق میں بہت بڑی رحمت کہ آئی تو تھوڑی دیر کے لیے اور آپ نے کمائی ایسی کر لی، دولت وہ کمائی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. پھر وہ تکلیف، پھر وہ بیماری، پھر وہ دکھ، پھر وہ غم، پھر وہ آزمائش، پھر وہ امتحان. زحمت نہیں، تمہارے حق میں رحمت. اللہ کریم ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر تو میری خاص رحمت اور مہربانی ہے. جو اپنی تکلیف کو اپنے حق میں رحمت بنا لیتے، ان پر تو میری خاص رحمت اور مہربانی ہے. جو اس آزمائش میں، اس نعمت کے چلے جانے میں اللہ کا حکم پورا کرتے، اللہ کا حکم پورا کرتے، ان پر میری خاص مہربانی ہے. تو اگر آدمی یہ خیال کرے کہ یہ چیز تو عارضی ہے اور اللہ نے اس لیے دی ہے کہ میں چاہوں تو کمائی کر سکتا ہوں، اور عقل مند آدمی وہی ہے، سمجھدار آدمی بھی وہی ہے جو ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے. بھائی فائدہ اٹھائے، ورنہ بھائی نعمتیں جانے میں دیر نہیں لگی. بالکل ٹھیک تھا، ایسا بستر پہ پڑا، اٹھ ہی نہیں سکتی، دیر لگتی ہے. کیا تھا اور چند دنوں میں کیا ہو گیا، دیر لگتی ہے. کوئی دیر نہیں لگتی. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے غنیمت جانے ان نعمتوں کو. صحت ہے غنیمت جانے، جوانی ہے غنیمت جانے، فرصت دے رکھی ہے غنیمت جانے، اللہ نے خوشحالی دے رکھی ہے غنیمت جانے، اللہ نے زندگی دے رکھی ہے غنیمت جانے. یہ ہمیشہ نہیں رہتی. اس میں کمائی کیجئے، کمائی کیجئے، کتنا کما سکتے. اور زندگی تو وہ ہے. سبحان اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات امت کو بتائی. اللہم لا عیش الا عیش الاخر. زندگی تو وہ زندگی، زندگی تو وہ زندگی. مزہ ہے نا وہ زندگی کا کہ جو کچھ ملا کبھی نہیں جائے گا، بلکہ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی، اس کی لذت، اس کا مزہ بڑھتا ہی رہے گا. جوانی تو وہ بڑھتی رہے گی، حسن تو وہ بڑھتا رہے گا، نعمتوں کی لذت تو وہ بڑھتی رہے گی، زندگی تو وہ ہمیشہ کی. تو مزہ تو وہ ہے. ایک صاحب نے گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد آدمی کو شوق ہوتا ہے دنیا دیکھے، تعریف بھی کرے. گارے مٹی پہ پیسہ خوب لگایا،
بس اوقات آدمی ایسا بناتا ہے جیسے اس نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. اور بتائیے جو اس ارادے سے بنائے کہ جانا نہیں اور پھر چلا جائے تو کتنا غم ہوگا. اف. آدمی اس انداز سے بناتے ہیں جیسے اس نے بیمار ہونا ہی نہیں. بتائیے پھر بیمار ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. تو بڑا شاہانہ گھر بنایا. پھر دعوت عام رکھی کہ لوگوں سے تعریف سنو. لوگ آئے تعریف کرتے گئے. ہر چیز اچھی لگائی ہے. آرکیٹیکٹ بھی اچھا ہے, کلر اسکیم بھی اچھی ہے, چیزوں کا انتخاب بھی بہت بڑھیا ہے, ہر چیز ہے بھی بہت معیاری اور قیمتی. تو ایک بوڑھا آیا, لاٹھی ہاتھ میں, کمر جھکی ہوئی ہے, سر کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے, دل کی آنکھیں بہت تیز ہیں. آ کر اس نوجوان سے کہنے لگا, بیٹے تیرا گھر تو بہت خوب ہے اور ہر چیز ہی کمال کی ہے, لیکن بیٹے اس میں 2 خامیاں بھی ہیں. اب جب سبھی تعریف کر رہے ہو اور ہڈیوں میں گودا ہو, رگوں میں گرم خون ہو اور جیب میں پیسہ ہو, تو بس اوقات بوڑھے باپ کی بات بھی اچھی نہیں لگتی. بس اوقات بوڑھی ماں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی. نوجوان جھنجھلا کر کہنے لگا, بڑی میاں ساری دنیا تعریف کر رہی ہے, آپ کو میرے گھر میں کون سی خامیاں نظر آئیں؟ بڑی میاں تحمل سے کہنے لگے, بیٹے اس میں 2 خامیاں ہیں. تیز لہجے میں کہا, بتائیے کون سی خامی ہے؟ کہنے لگے, بیٹے اس میں 2 خامیاں یہ ہیں, نہ یہ مکان پائیدار اور نہ اس کا مکین پائیدار. نہ یہ رہائش ہمیشہ کی اور نہ اس میں رہنے والا ہمیشہ کی. نہ گھر ہمیشہ کا نہ گھر والا ہمیشہ کا. اس لحاظ سے وہ نوجوان خوش قسمت تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ غافل تھا, ضدی نہیں تھا. غافل ضرور تھا, ضدی نہیں تھا. اور سینے میں ابھی تک دل تھا, پتھر نہیں. ورنہ حرام دیکھنے سے اور حرام کھانے سے یہ سینے کا دل نہیں رہتا, پتھر ہو جاتا. حرام کھانے سے اور حرام دیکھنے سے یہ سینے کا دل نہیں رہتا, پتھر ہو جاتا ہے. پھر اپنے پیاروں کو کندھے پہ لے کے جاتا ہے, منو من مٹی کے نیچے رکھتا ہے. غفلت پھر بھی ختم نہیں ہوتی, دل کی آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی. جسے قبر کی مٹی بھی جس کی غفلت ختم نہ کرے, تو اس کا دل تو سویا ہوا نہیں ہے, مویا ہوا ہے. تو وہ نوجوان خوش نصیب کہ غافل ضرور تھا, ضدی نہیں تھا. سینے میں دل تھا, پتھر نہیں. رو پڑا, کہنے کہ بڑی میاں غلطی ہو گئی, بھول ہو گئی, غفلت ہو گئی, میری مدد کیجئے. کوئی ایسا گھر بتائیے, گھر بھی پائیدار ہو, گھر والا بھی پائیدار ہو, گھر بھی ہمیشہ کا, گھر والا بھی ہمیشہ کا. سبحان اللہ. بڑی میاں نے کہا, بیٹے اس سوسائٹی کے چند نقشے میرے پاس. ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. بیٹے اس کی ایک تصویر اور بھی ہے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا
عربا اطرابا لاصحاب الیمین. بیٹے اس کی ایک تصویر اور بھی ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى. شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، میٹھے پانی کی نہر ہے. اور اس جنتی کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہے، اس نہر میں رکھتا ہے، اپنے محل میں لے جاتا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. بس اس کی چاہت ہے اور حاضر ہے، اس کی خواہش ہے اور سامنے انہیں اس کی خواہش پوری ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تم چاہو گے وہ ہوگا. اس لیے کہ تم نے دنیا میں وہ کیا جو اللہ کی چاہت تھی. اب اللہ میاں قدردان ہیں، اب جو تم چاہو گے وہ ہوگا. اب سوچئے انسان کی خواہشات کتنی بلند ہوں، کیا چاہے گا وہ ہوگا. صحت پائیدار، جوانی پائیدار، زندگی پائیدار، نعمتیں پائیدار. تو یہ ہے نا بھائی عقل مند لوگ، یہ ہیں عقل مند لوگ کہ جو ان فانی نعمتوں سے ایسا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں جو ہمیشہ کام آئے.